अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का वक्त, मैं कर रही हूँ लंच की प्रेपरेशन। और गैस के तो क्या ही कहने, गैस तो भाई अब कभी कभी ही नज़र आती है, होती तो है लेकिन इतनी कम होती है कि कोई चीज़ पकाना मुहाल होता है। तो इसीलिए सिलेंडर रखा हुआ है, बस सिलेंडर पर जल्दी जल्दी मैंने बना ली है कढ़ाई। कुकर में कोफ्ते बनने के लिए रखे हुए हैं और मल्टीपल काम बस साथ साथ हो रहे हैं। वो सारा कुछ आप आज देखते रहेंगे मेरे व्लॉग में। और साथ साथ आज मैंने आपको एक बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत मोटिवेशनल स्टोरी सुनानी है। और ये रियल स्टोरी है। किसकी स्टोरी है ये मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगी। बहुत ही कम नंबरों में 7वीं जमात पास करने के बाद जब मैं 8वीं जमात में आई तो मेरे वालिद मुझे 8वीं जमात पढ़ाने के हक़ में नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं बहुत ही नालायक हूँ, मेहनती भी नहीं हूँ, तो मुझे पढ़ाने लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। असल में बात ये थी कि मुझे पढ़ने लिखने से ज़्यादा सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक़ था। और मैं हर वक्त तकिए के ग़िलाफ़, मुख्तलिफ़ कमीज़ें और दुपट्टे लेकर उन पर कढ़ाइयाँ करती रहती थी। कढ़ाई का इतना ज़्यादा शौक़ था कि जब 8वीं जमात के सालाना पेपर करीब आए तो इस्लामियात के पेपर में मैं इस्लामियात के पेपर की तैयारी करने की बजाय पूरी रात बैठकर तकियों के ग़िलाफ़ काटती रही। उस वक्त मिडल के सालाना इम्तहानात में अगर कोई स्टूडेंट किसी एक भी सब्जेक्ट में फ़ेल होता था तो वो थ्रू आउट फ़ेल ही कंसीडर किया जाता था। सो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं भी फ़ेल हो गई। हालांकि मैं सिर्फ इस्लामियात में फ़ेल थी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मैं ओवरऑल फ़ेल करार पाई। जब मैं 8th क्लास में फ़ेल हो गई तो मेरे वालिद ने ये डिसाइड किया कि बस अब पढ़ाई ख़त्म, मुझे घर के कामों में लगना चाहिए, घर संभालना चाहिए, अम्मी का हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ लिख कर कोई मार का सरअंजाम नहीं देना। मैं नालायक बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ की कमी थी कि मैं मेहनती बिल्कुल नहीं थी। और मेन वजह ये थी कि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा घर के काम और सिलाई कढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता। मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 क्लास आगे थी और वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए वो स्मूथली अपनी स्टडीज़ कर रही थी, मगर मेरा बहुत बुरा हाल था। बहरहाल वालिद साहब ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरे वालिद के एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे जो हमारे घर बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे और वो बहुत ही नफीस इंसान थे। उर्दू अदब से उनका बहुत गहरा शगफ़ था। एक दिन वो आए हुए थे कि मेरे अब्बू ने उनसे ज़िक्र किया कि छोटी को मैंने पढ़ाई से उठा लिया और अब मैंने इसको आगे नहीं पढ़ाना। तो वो बड़ा हैरान हुए और उन्होंने कहा कि खान साहब ये आपने क्या कर दिया है, आप क्यों उसको पढ़ाना नहीं चाहते? नहीं, आप ऐसे मत करें, बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वालिद साहब ने कहा कुछ भी हो जाए मैंने अब छोटी को आगे नहीं पढ़ाना। उन्होंने हर तरह से मेरे वालिद को कायल करने की कोशिश की, लेकिन अब्बू ने यही कहा कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैंने इसको नहीं पढ़ाना, क्योंकि इसको पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। खैर अंकल भी हार मानने वाले नहीं थे। वो डेली बेसिस पर आते, मेरे वालिद को समझाते और इसी तरह उन्होंने 8 से 10 दिन के अंदर अंदर मेरे वालिद को कायल कर लिया। उन्होंने ये कहा कि छोटी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इसको 8वीं जमात भी क्लियर करवा दूंगा और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर तैयारी करवा कर मैं इसको प्राइवेट मैट्रिक का इम्तहान भी दिलवा दूंगा। अंकल असल में गवर्नमेंट स्कूल में उर्दू के टीचर थे और मेरे वालिद के बहुत गहरे दोस्त भी थे। बहरहाल जब वो मेरे वालिद को मेरे लिए कायल कर रहे थे तो मैं हैरान हो रही थी कि ये किस तरह मेरी सप्ली क्लियर करवाएंगे और किस तरह 6 महीने के अंदर अंदर मुझे मैट्रिक के पेपर दिलवाएंगे, क्योंकि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल मेहनती नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। मैं किस तरह पढ़ूंगी? मेरी तो इंग्लिश ही इतनी कमज़ोर है कि मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा इंग्लिश का पेपर हुआ तो उसमें एक पैराग्राफ आता था ना कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिसमें एक उर्दू का पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता था और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था, जिसे हम कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं। तो वो जो पैराग्राफ दिया हुआ था ना उसमें मोमबत्ती मोमबत्ती का लफ्ज़ बार बार था, तो मुझे मोमबत्ती की इंग्लिश भी नहीं आती थी और मैंने जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो मैं मोमबत्ती को मोमबत्ती ही लिख कर आई थी, MOMBATTI, मोमबत्ती। मतलब मेरी इतनी वीक थी इंग्लिश। तो मैं सोचती थी कि किस तरह ये सब कुछ मैं करूँगी, लेकिन मेरे अंदर जो था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे उस्ताद को नज़र आ रहा था। खैर अंकल ने मेरे साथ बड़ी मेहनत की, उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने ही पहली बार मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने असल में ख़ुद अपने आप को डिग्रेड किया हुआ था। मैंने अपने आप को ना ऐसा समझ लिया था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं दुनिया की सबसे नालायक तरीन लड़की हूँ, मेरे अंदर कोई स्पार्क नहीं है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है।
لیکن انکل نے میرے اس ہڈن ٹیلنٹ کو نکالا، مجھے محنت کرنا، مجھے بتایا کہ محنت کس طرح کی جاتی ہے، پڑھا کس طرح جاتا ہے، پڑھائی کس طرح کی جاتی ہے. اور انکل کی سپورٹ کی وجہ سے میں نے پہلے اپنی مڈل کی جو سپلی تھی وہ کلیئر کی. اس کے بعد میں نے میٹرک ہائی فرسٹ ڈیو میں کلیئر کیا، اور پھر آئی فرسٹ ایئر کی باری. کالج میں ایڈمیشن لیا، ہائی فرسٹ ڈیو کے ساتھ ایف اے کلیئر کیا. اس کے بعد بی اے میں ایڈمیشن لیا، مین سبجیکٹ اردو لٹریچر رکھا. ہائی فرسٹ ڈیو میں بی اے کلیئر کیا، اور بی اے کے بعد بی ایڈ میں ایڈمیشن لے لیا. مجھے اصل میں اپنا ہڈن ٹیلنٹ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے اپنی خوبی پتہ ہی نہیں تھی کہ میں بھی محنت کر سکتی ہوں، میں بھی کچھ اچیو کر سکتی ہوں، میرے اندر بھی کچھ ہے. صرف میرے استاد نے میری ہیلپ کی، اور انہوں نے مجھے ریئلائز کروایا کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ، نتھنگ از امپاسبل فار می. خیر بی ایڈ کیا لیڈی میکلیگن لاہور سے، وہ بھی بہت اچھے نمبروں پہ کیا، اور بی ایڈ کرتے ہی فوراً ہی گورنمنٹ کی جاب مل گئی ایز اے سینئر اسکول ٹیچر. اس کے بعد شادی ہو گئی. شادی ہوئی تو پہلی میری بیٹی ہوئی ماشاءاللہ، اور بیٹی ہونے کے بعد ماشاءاللہ پھر دوسری بیٹی ہوئی. میں دونوں بچیوں کے ساتھ اپنی جاب کرتی رہی. اسی دوران بہت سارے لمحات ایسے آئے جہاں پر گھبرا گئی، الجھن کا شکار بھی ہوئی، بہت روئی، لیکن ہمت کرنا نہیں چھوڑی. بچوں کی پیدائش، اس کے ساتھ ساتھ خود کو سنبھالنا، بچیوں کو سنبھالنا، پھر گھر کو سنبھالنا، پھر جاب کرنا، سب کچھ آسان نہیں تھا، سب کچھ بہت مشکل تھا، لیکن محنت کرنا نہیں چھوڑا. کیونکہ ایک چیز کو تو میں سمجھ گئی تھی کہ اگر محنت کروں گی تو نکل جاؤں گی، اور اگر محنت ہی نہیں کروں گی تو بہت پیچھے رہ جاؤں گی. دوسری بیٹی کے 4 سال کے بعد جب ماشاءاللہ بیٹا ہوا، تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے ماسٹرز کرنے میں بہت دیر کر دی ہے. لیکن کبھی بھی دیر اتنی دیر نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر سے کمر باندھی، ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا، اور پھر سے محنت شروع کر دی. صبح اسکول جانا، 3 بجے گھر واپس آنا، واپس آ کر کھانا بنانا، 3 بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا. لیکن میں خوش نصیب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا جیون ساتھی عطا کیا تھا جو شانہ بشانہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا تھا. رات کو سارے گھر کے کام ختم کرنے کے بعد اور تینوں بچوں کو سلانے کے بعد میری پڑھائی کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا. پورے دن میں تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، سو رات کا وہ وقت جب مجھے ریسٹ کرنا ہوتا تھا تب بھی میں ریسٹ نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے ماسٹرز کی تیاری کرتی تھی. کبھی کبھی بہت دل کرتا تھا، رونے لگ جاتی تھی، گھبرا جاتی تھی، اور دل کرتا تھا کہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح آرام سے سو جاؤں، ریسٹ کروں. مگر پھر ایک دم سے جاگ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر محنت نہیں کروں گی تو آگے کیسے بڑھوں گی، پروموشنز کیسے ملیں گی، سیلریز کیسے بڑھیں گی. تو بس یہی سوچ کر پھر سے محنت میں لگ جاتی تھی، کیونکہ میرے بچوں کے فیوچر کا انحصار میری محنت پر تھا. اور پھر میری محنت رنگ لائی، اور میں نے ہائی فرسٹ ڈیو میں اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا. بس اس کے بعد تو پھر میں رکی ہی نہیں، پڑھتی گئی اور آگے بڑھتی گئی. پروموشنز ہوتی نہیں، سیلریز بڑھتی نہیں، میرے بچے بڑے ہو گئے، پڑھ لکھ گئے، ان کی شادیاں کر دیں، اور اب ماشاءاللہ میں نانی ہوں، دادی ہوں، الحمدللہ اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہی ہوں، اپنا ذاتی گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. آج جب میں اس مقام پر کھڑی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ محنت سب سے بڑی چیز ہے. اگر میں محنت نہ کرتی تو شاید میں لائف میں یہ کچھ بھی اچیو نہ کر پاتی. بھلا ہو میرے استاد کا جنہوں نے میرے اندر چھپی میری ہی خوبی کو باہر نکالا، مجھے میری ہی خوبی سے روشناس کروایا، اور بس اس کے بعد پھر میں رکی نہیں. یہ سٹوری کس کی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، بٹ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سٹوری میں نا تمام عورتوں کے لیے موٹیویشن ہے، تمام عورتوں کے لیے ایک لیسن ہے کہ جب عورت اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتی ہے نا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کے اندر وہ سپارک نہیں ہے، تو وہ بالکل غلط ہوتی ہے. ہر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی چھپا کر رکھی ہوئی ہے. بس فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی اس خوبی کو پہچان جاتا ہے اور کوئی اس اپنی خوبی کو پہچان ہی نہیں پاتا. ہمارے ہاں سب سے بڑی جو کمی ہے نا، عورت ہو یا مرد ہو، وہ محنت کی کمی ہے. ہم محنت کرنے سے بہت گھبراتے ہیں، کیونکہ ہم نا اپنا فیوچر پہلے ہی دیکھ لینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز میں یا اس کام میں محنت کریں گے تو آیا ہمیں اس کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا. ہم پہلے سے ہی ریزلٹس سوچنے لگ جاتے ہیں. ریزلٹس پہلے سے نہ سوچا کریں، آپ 100% ایفرٹ اپنی محنت میں دیا کریں. اب جتنی بھی عورتیں مجھے سن رہی ہیں، ایون اگر مرد حضرات بھی مجھے سن رہے ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یا آپ کوئی کام نہیں بھی کر رہے، کرنے کا سوچ رہے ہیں، ایک تو جو بھی
کام آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کل سے شروع کریں گے، کل سے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کل کبھی نہیں آتی، وہ کل کبھی نہیں آتی. جو کام کرنا ہے وہ آج سے کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے. ہمیشہ وہی انسان کامیاب رہتا ہے جو آج اور ابھی والی پالیسی پر چلتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگوں کو نا ریزلٹس پہلے ہی چاہیے ہوتے ہیں کہ آیا اگر ہم یہ کام شروع کریں گے یا ہم محنت کریں گے تو ہمیں صلہ ملے گا. بھئی کیسے نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے محنت کرنے والے بندے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے محنت کرنے والے بندے کے ساتھ کہ جو صحیح ڈائریکشن میں محنت کرے گا، صحیح بنیادوں پر محنت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ صلہ دیں گے ہی دیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ جو کہانی میں نے آج آپ لوگوں کو سنائی ہے نا، بلکہ اس کہانی کو سناتے ہوئے بہت ساری جگہ پر میں ایموشنل بھی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میری اپنی امی کی کہانی ہے. میں نے ساری زندگی اپنی امی کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. میری امی بہت اسٹرانگ عورت ہیں، بہت اسٹرانگ عورت ہیں. میرے والد کا جب ایکسیڈنٹ ہوا اور جس طرح امی نے فائنینشلی اور فزیکلی ہمیں، ہمارے گھر کو، ہر چیز کو سپورٹ کیا، دیٹ از کمینڈیبل. اور امی کا جتنا بھی یہ سال کا اسٹرگلنگ پیریڈ تھا، میری امی نے کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، کبھی ہم کسی سے کم نہیں رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی آسائش نہ ہو، کوئی سہولت نہ ہو. الحمدللہ ہم بہت 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 اچھی لائف ہم نے گزاری. آج ہم چاروں بہن بھائی جس مقام پر ہیں، ہم اپنے والدین کی وجہ سے ہی ہیں. اور اب میری یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں اپنی امی کے لیے کچھ کر سکوں. آئی ایم سوری، میں اس ویڈیو کے دوران کافی ایموشنل ہو رہی ہوں، بٹ آج جتنی بھی عورتیں جو بیٹیاں ہیں نا، وہ میرے ولاگ سے ضرور ریلیٹ کر پائیں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بیٹیوں کے دل کیسے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کو لے کر کتنی سینسٹیو ہوتی ہیں اور وہ کتنا کچھ سوچتی ہیں ان کے لیے، بٹ کچھ کر نہیں پاتی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. وہ والدین جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے سکون اپنی اولاد پر لگا دیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اس قابل کرے کہ وہ کل کو اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے ماں باپ کے لیے سکون کا باعث بن سکیں. اور آپ لوگوں کے لیے لیسن اس میں یہ ہے کہ اگر میری امی یہ کر سکتی ہیں نا، تو ہر عورت کر سکتی ہے. نتھنگ از امپاسبل بٹ پاسبل نیڈس ہارڈ ورک. بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو میرے ولاگ کو لائک کریں. اگر آپ آج چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انسٹاگرام کا لنک ہے ڈسکرپشن میں، وہاں پر مجھے فالو کر لیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.